بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں توبہ مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ توبہ پر اسلام کی خوبصورت عمارت قائم و دائم ہے۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اپنی گناہوں بھری زندگی پر نادم اور پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنا اور پھر آئندہ کے لیے ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس پر نظر کرم فرماتا ہے اور اسے اپنے مقربین میں شامل فرماتا ہے، اور پھر جب انسان نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام فرماتے ہیں کہ اس کا دل نور الہی سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ تجلیات الہی کے نور سے اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے اور وہ سمندر پار کی چیزیں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اور اس طبقے کے لیے حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ محبت الہی جب انسان میں رچ بس جائے تو پھر تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے لوٹ مار کے کام سے نکلے اور ایک قافلے میں پہنچے تو وہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا۔ کیا وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ جب یہ آیت کریمہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو اس کا اثر دل سے تیر بن کر پار ہو گیا۔ خشیت الہی سے آنکھیں نم ہو گئیں، محبت الہی دامن گیر ہو گئی اور زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ پکار اٹھے، مولا تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آن پہنچا ہے۔ عرض کیا، مولا میں حاضر ہوں اور تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری نظر کرم کا طلبگار ہوں۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سچے دل سے تائب ہوئے اور الٹے پاؤں واپس پلٹ گئے، ڈاکے کا ارادہ ختم کیا اور آئندہ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا عہد کیا۔ اور جب واپس پلٹے تو ایک اور قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں پڑاؤ کیا۔ قافلے والے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائیو، اس راستے پر نہ جاؤ، یہ راستہ فضیل بن عیاض کے راستوں میں سے ایک ہے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے، لوٹ مار کر لے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت فضیل نے جب یہ بات سنی تو بیتاب ہو گئے اور فرمایا، لوگوں اس راستے سے بے خوف و خطر جاؤ، اب فضیل خود لٹ چکا ہے، اب وہ واپس لوٹنے والا نہیں۔ یہ وہی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی راتیں ڈاکہ زنی میں بسر ہوتی تھیں۔ توبہ کے بعد یہ وہی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کا سر سجدے سے اٹھتا نہ تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قرب خداوندی کا حصول توبہ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت اسلام کی خاطر کئی ممالک کا سفر کیا، اور جب مکہ معظمہ پہنچے تو لاکھوں فرزندان اسلام نے آپ کی ولایت سے فیض پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص شراب کی بوتل بغل میں چھپائے جا رہا تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آتے دکھائی دیے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سزا کے تصور سے کانپ اٹھا اور اسے کوڑے لگتے نظر آنے لگے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دل میں عرض کی کہ مولا، اگر آج تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے بچا لے تو میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ میں تیری بارگاہ معلیٰ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مولا میری لاج رکھ لے۔ کہ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچے اور پکڑ کر پوچھا، یہ کیا لے جا رہے ہو؟ تو اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ حضور، بچوں کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بوتل دیکھی تو شراب دودھ میں بدل چکی تھی۔ وہ بوتل شراب کی بجائے دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ تمام عمر شراب نہ پینے کا عہد کیا۔ بزرگان دین نے توبہ کی کچھ شرائط بیان کی ہیں کہ پہلے توبہ کی جائے، سچے دل سے توبہ کی جائے، توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بچا جائے،
انسان توبہ تو دن میں کئی بار کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے۔ اس توبہ کو وہ مقام قبولیت حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کایا پلٹ سکے گی۔ آج امت مسلمہ طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار ہے۔ ہر طرف دہشت گردی، کہیں زلزلے، کہیں سیلاب سے تباہ کاریاں، ناگہانی موت، یہ سب اللہ تعالیٰ سے ناطہ توڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور نوجوانی کی توبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو برے اعمال کے باعث اس کے دل کے اندر نیک اعمال و عبادات سے عدم دلچسپی جنم لیتی ہے، اور اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے تو عبادات سے یہ محرومی بڑھتے بڑھتے اس توفیق کے سلب کیے جانے پر منتج ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر اس کا دل گناہوں کے اصرار کے باعث حلاوت ایمان سے محروم ہو کر تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، جو دائمی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے نارے جہنم کا ایندھن بنے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انجام بد سے بچانے کے لیے اپنی مغفرت اور بخشش کو عام کرتے ہوئے دروازہ توبہ کھولنے کا اعلان کیا کہ جو کوئی توبہ کی راہ کو اختیار کرے گا تو وہ اسے ایسے معاف کرے گا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اس کو درجہ محبوبیت میں رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اپنے رب کے حضور اس قدر عجز و نیاز اور گریہ وزاری فرمائیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور جب رحمت الہی کا سمندر طغیانی پہ ہو تو ہمیں بھی خلوص دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں۔ امام ابن ماجہ السنن میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین دعا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس اے بخشنے والے ہمیں بھی بخش دے۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ شب برات کی اس قدر فضیلت و اہمیت اور برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات بھی فضول سی ہندوانہ رسومات کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس رات میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو کر اسے کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ من حیث القوم، آج ہم جس ذلت و رسوائی، بے حسی، بدامنی، خوف و دہشت گردی اور بے برکتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے چھٹکارے اور نجات کی فقط ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ ساری قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے اور اس رات کو شب توبہ اور شب دعا کے طور پر منائے، اور اس غفار، رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں اور خلوص دل سے توبہ کریں، حسب توفیق تلاوت کلام پاک کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، نوافل ادا کریں، خصوصاً صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفار اور دیگر مسنون اذکار کے ساتھ دلوں کی زمین میں بوئی جانے والی فصل تیار کریں، اور پھر اسے آنسوؤں کی نہروں سے سیراب کریں تاکہ رمضان المبارک میں معرفت و محبت الہی کی کھیتی اچھی طرح نشو و نما پا کر تیار ہو سکے۔
قیام اللیل اور روزوں کی کثرت سے ہی ہمارے دل کی زمین پر اگی خودرو جھاڑیوں کو، جو پورا سال دنیاوی معاملات میں غرق رہنے کی وجہ سے حسد، بغض، لالچ، نفرت، تکبر، خود غرضی اور ناشکری اور بے صبری کی شکل میں موجود رہتی ہیں، اکھاڑ سکے گی، اور ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے قبولیت اور انجذاب کا مادہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ماہ شعبان المعظم عظیم ماہ رمضان المبارک کا ابتدائیہ اور مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر محنت و مجاہدہ اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم الصوم لی وانا اجزی بہ کے فیض سے صحیح معنوں میں اپنے قلوب و ارواح کو منور کر سکیں، اور ان مقدس اور سعید راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی و اخروی فیض و فلاح سے مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔